السلام علیکم۔ مالا بائی نمرہ احمد، پارٹ 1 مکہ، ایپیسوڈ 28۔ ہر سانس کے ساتھ کھو جاتا ہے گزرا ہوا لمحہ اور شروع ہوتا ہے ایک نیا لمحہ۔ ہم سانس اندر کھینچتے ہیں اور اسے باہر خارج کر کے ماضی کے لمحے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ ہمارے لیے فنا ہو چکا ہے اور یہ کرتے ہوئے ہم فنا کر دیتے ہیں اس انسان کو جو ہم ایک لمحہ پہلے تھے۔ ہم سانس اندر کھینچ کے نئے لمحے میں سانس لے کر اس شخص کا استقبال کرتے ہیں جو ہم بننے جا رہے ہیں، اور یوں ہم اسی عمل کو دہراتے رہتے ہیں۔ یہی مراقبہ ہے، یہی تجدید ہے، یہی زندگی ہے۔ مبین منزل میں بنے بیڈ رومز میں واحد ماہی کا کمرہ تھا، جس کی کھڑکی عقبی صحن میں کچن گارڈن کی طرف کھلتی تھی۔ چند روز قبل وداع ہوئی فاختہ کی بھی قبر وہی تھی۔ اس کی مٹی کا رنگ اطراف جیسا ہو گیا تھا اور اس پہ ننھی ننھی سی گھاس اگ رہی تھی۔ مالا کھڑکی سے نظر آتی اس قبر کو دیکھ رہی تھی جب معید کھنکارا۔ تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ اس نے چہرہ موڑ کے اپنے بھائی کو دیکھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ساتھ بڑا جوان ماہی گود میں رکھی چاولوں کی پلیٹ میں اسے کھاتے ہوئے ان کی طرف متوجہ تھی۔ وہ تینوں اس وقت ماہی کے کمرے میں تھے، جس میں جگہ جگہ بیبی فیڈرز، فارمولا ملک کے ٹین اور ایسی دیگر اشیاء بکھری تھیں۔ زیاد اور میں نے مل کر فیصلہ کیا ہے، ہم دونوں کو اپنی آئندہ زندگی کے لیے بہترین لگا ہے۔ وہ پورے اعتماد تھی۔ معید نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی اور دھیرے سے مسکرایا۔ مجھے زیاد ہمیشہ سے پسند رہا ہے، ویل مینرڈ، اچھی جاب کرتا ہے، ڈیسنٹ ہے لیکن… ماہی نے ساتھ پہ چاولوں کا چمچ منہ میں رکھا۔ وہ دونوں اس کے لیکن پہ چونک کے اسے دیکھنے لگے۔ وہ گڑبڑا گئی اور جلدی جلدی چاولوں کو حلق سے نیچے اتارا، پھر پانی کا گھونٹ بھرا اور کھنکاری۔ لیکن تمہیں زیاد سے بہتر بھی کوئی مل سکتا ہے۔ تمہیں زیاد میں کیا برائی نظر آتی ہے؟ وہ چونکی، ماتھے پہ لکیریں ابھری۔ اسے ماہی کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ زیاد ذرا… ماہی الجھ کے رہ گئی، جیسے کچھ حلق میں اٹک جاتا تھا، جیسے کوئی سوچ جکڑ لیتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، بس سوچ لو۔ تم بھی سوچ لو ماہی۔ سفید چاول کھائے جا رہی ہو، جانتی ہو یہ صحت کے لیے کتنے نقصان دہ ہوتے ہیں؟ معید نے اس کی پلیٹ کو افسوس سے دیکھا۔ ماہی کے ماتھے پہ بل پڑے، زور سے چمچ پلیٹ میں رکھا۔ سب میرے کھانے کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ وہ مزید کچھ کہتی، لیکن فون بجنے لگا۔ ایک خفا نظر دونوں پہ ڈال کے پلیٹ اور فون اٹھائے وہ وہاں سے اٹھ آئی۔ خالہ کی کال ہے، میں سن کے آتی ہوں۔ جاتے جاتے بھی معید کو شدید بری طرح گھورا تھا۔ کون سی خالہ؟ معید نے غائب دماغی سے پوچھا۔ مالا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ہماری کتنی خالائیں ہیں معید، ایک ہی تو ہیں، ماں نور جہاں خالہ کی سب سے بڑی بہن سمر جہاں۔ ایسے کہو سمر خالہ، ماہی کی ساس۔ تم لوگ بھی ہر پڑوسن کو خالہ بنا لیتی ہو، مجھے کیا پتا۔ وہ ہنس دیا اور مالا افسوس سے اسے دیکھ کے رہ گئی۔ خالہ کا طرز تخاطب ہم صرف سمر خالہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تمہیں سگی خالہ اور پڑوسنوں میں فرق معلوم ہونا چاہیے۔ رشتہ داریاں یاد رکھنا صرف لڑکیوں کا فرض نہیں ہوتا۔ وہ دونوں آپس میں الجھ رہے تھے اور کچن میں کھڑی ماہی موبائل کان سے لگائے سادگی سے اپنی ساس کو بریفنگ دے رہی تھی۔ ابھی نگینا آنٹی نے صرف فون پہ معید اور مجھ سے بات کی ہے، اگلے ہفتے وہ انکل کے ساتھ پاکستان آئیں گی تو ہم بات پکی کریں گے۔ نگینا کے گھر رشتہ کیوں کر رہے ہو تم لوگ؟ خالہ جھنجھلائی۔ ماہی چونکی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ لوگ مالا کے قابل نہیں ہے، اتنی جلدی مت کرو۔ مگر خالہ، زیاد میں کیا برائی ہے؟ ماہی الجھ سی گئی۔ مالا کو اس سے بہتر بار مل سکتا تھا، وہ افسوس سے بولی۔ ماہی نے بے اختیار لاؤنج کے پار اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ ابھی یہی تو اس نے بھی کہا تھا، آپ مالا سے بات کر کے دیکھیں۔ میں خود اس سے آ کے بات کروں گی، مگر آپ نے تو 2 ماہ بعد آنا ہے، فون پہ بات کر لیں۔ وہ بے چین ہوئی۔ یہ باتیں فون پہ نہیں ہوتی، اور تم لوگ فوراً جواب نہ دو، تھوڑا وقت مانگو۔ 2-3 ماہ تو لڑکی والوں کی چوکھٹ پہ لوگ جوتے گھساتے ہی ہیں۔ وہ آرام سے بولی۔ ماہی نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ وہ واپس آئی تو قدرے غائب دماغ سی لگ رہی تھی۔
خالہ کیا کہہ رہی تھی؟ مالا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا. وہ سوچ میں گم دب سے صوفے پہ بیٹھی. خالہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کے آنے کا انتظار کریں اور رشتہ ان کی موجودگی میں طے ہو. ہماری طرف سے کسی بڑے کا ہونا بھی ضروری ہے. اس نے الفاظ جوڑے. میں ہوں نا. موہت کو کچھ برا لگا. اور ماموں بھی آ جائیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ خالہ بھی لمبا سفر نہیں کر سکتی. ان کے گھٹنے کی سرجری ہوئی ہے نا. ماں کی ڈیتھ پہ بھی اسی لیے نہیں آ سکے. ہم ان کا انتظار کر سکتے ہیں. جنوری کے آخر تک وہ آ جائیں گی اور میں تو مارچ تک یہی ہوں. بظاہر اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے. البتہ کمرے میں پھیلا تناؤ سب محسوس کر سکتے تھے. نگینا آنٹی کینسر پیشنٹ ہے. ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. وہ 2 ماہ میں شادی کی بات کر رہی تھی. اور تم کہہ رہی ہو ہم رشتہ تک طے نہ کریں؟ موہت خفا ہوا. ماہی نے شانے چکا دیے. ٹھیک ہے جیسے تم لوگ کہو. کمرے میں چند لمحے کے لیے تناؤ بھری خاموشی چھا گئی. پھر ماہی کو جیسے کچھ یاد آیا. ویسے نگینا آنٹی چند دن پہلے پاکستان تھی نا جب انہوں نے حور کو گٹی دی تھی. پھر واپس کیوں چلی گئی؟ وہ ہر مہینے صرف 5 دن کے لیے پاکستان آتی ہیں. یہ ان کی پرانی روٹین ہے. تھکتی نہیں ہے اتنے ٹریول سے؟ بیمار بھی ہیں؟ میں نے بھی زیاد سے یہی پوچھا تھا لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ 3 گھنٹے کی تو فلائٹ ہے اور نگینا آنٹی کو اپنا لاہور والا گھر بہت عزیز ہے. یہاں آ کے وہ بہتر محسوس کرتی ہیں. وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور نرمی سے ماہی کو دیکھا. خالہ جب بھی آئیں موسٹ ویلکم. لیکن میں اپنی زندگی کے فیصلے اپنے رشتہ داروں کے فلائٹ شیڈول کے مطابق نہیں کر سکتی ماہی. میں فیصلہ کر چکی ہوں. اس کا انداز نرم مگر 2 ٹوک تھا. ماہی کا سر اس بات میں ہل گیا. جب مالا فیصلہ کر لے تو کوئی چیز اس کو اس فیصلے سے نہیں ہٹا سکتی تھی. کیا میں نے درست فیصلہ کیا ہے؟ اس دوپہر سفورہ اور وہ ایک ریسٹوران میں آمنے سامنے بیٹھی تھی. ان کے اوپر شیشے کی چھت بنی تھی جس پہ جگہ جگہ بوگن ویلیا کے گلابی پھول نظر آ رہے تھے. دیواریں بھی شیشے کی تھیں جو کہیں سے اونچے پودوں سے ڈکی تھیں اور کہیں سے سرما کی نرم دھوپ کو اندر آنے کا راستہ دے رہی تھی. اس نے سفورہ سے یہ سوال اپنے لنچ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا جو ان کے سامنے انچھوا رکھا تھا. سفورہ اپنے لنچ کی تصویر کھینچ رہی تھی کیونکہ وہ اپنا کھانا انسٹاگرام کے اجنبیوں کو دکھانا فرض سمجھتی تھی. اس سوال پہ چونک کے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا. مالا کی آنکھیں پلیٹ پہ جھکی تھی. سیاہ بال چہرے کے دونوں طرف میں گر رہے تھے. سبز کاری ڈیگن کے اندر جھانکتے سفید کرتے کے گرے بان پہ سیاہ فاختہ والا لاکٹ جگمگا رہا تھا. کچھ تھا کشمالا کے چہرے پہ جو اداس کر دینے والا تھا. بہترین فیصلہ ہے. زیاد کے بارے میں جتنا میں نے تم سے سنا ہے وہ ایک شاندار انتخاب ہے. اپنے فیصلے پہ شک کیوں کر رہی ہو؟ سفورہ نے چھری کانٹا پلیٹ میں چلانا شروع کر دیا. کہیں میں جلد بازی سے کام تو نہیں لے رہی؟ یعنی 2 ماہ میں شادی؟ اس نے نگاہ اٹھا کے سفورہ کو دیکھا. وہ کانٹے کو چکن فلے میں گاڑے چھری سے ایک ٹکڑا کاٹ رہی تھی. انتظار کس کا کرنا ہے؟ امی رہی نہیں. یہاں رہ کے کیا کرو گے؟ دبئی جاؤ نئی زندگی شروع کرو. پھر اس کا چہرہ دیکھ کے سفورہ نے ہاتھ روکا اور گہری سانس لی. تم بتاؤ مالا تم جلد بازی کیوں کر رہی ہو؟ اور وہ جیسے ایک دم سے بولنے لگی. کیونکہ میں لاہور میں مزید نہیں رہنا چاہتی. یہاں ہر طرف ماں کی یادیں ہیں. ڈپریشن ہے. ایک طویل عرصے سے کوئی میرا تعاقب کرتا آیا ہے. میں اس سب سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہوں. اب تو وہ تعاقب نہیں کر رہا نا؟ سفورہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا. اس نے نفی میں گردن ہلائی. نہیں کیونکہ میں نے اس کا تعاقب چھوڑ دیا ہے. ذہن کے پردے پہ باتھ روم کے نل والا واقعہ لہرایا اور اسٹوڈیو میں پڑا کارٹن جس میں اس نے عامل کے متعلق جمع کی گئی معلومات کو سیل بند کر دیا تھا. وہ باب ختم ہو چکا تھا. میں نے دبئی میں کچھ جگہوں پہ جاب کے لیے اپلائی بھی کیا ہے. اس نے بلاہر چھری کانٹا اٹھایا. پھر مسئلہ کیا ہے؟ کچھ ہے میرے اندر جو مجھے کہتا ہے کہ زیاد میرے لیے بہترین چوائس نہیں ہے. وہ الجھی ہوئی لگ رہی تھی. کیا تمہیں زیاد سے محبت ہے؟ کیا مجھے زیاد سے محبت ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا. نہیں ہے. سفورہ نے بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا. پتہ نہیں. اس نے بال کان کے پیچھے عرصے. سبز آنکھوں میں اداسی سی تھی. مجھے اس کے لیے ایک بے چین کر دینے والی کشش محسوس ہوتی ہے جیسے کچھ کھینچتا ہو اس کی طرف. وہ سامنے ہو تو سب سے اہم وہی لگتا ہے. اسے دیکھتے ہی خواہش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد میں کوئی فیصلہ کروں ورنہ میں اسے کھو دوں گی. شروع میں محبت ایسی ہی ہوتی ہے.
اس نے بے پرواہی سے اسٹیک کا ٹکڑا منہ میں رکھا۔ واقعی؟ وہ دھیرے سے ہنسی۔ میں سمجھی محبت مختلف محسوس ہوگی۔ مختلف کیسے؟ بالا نے تھوڑی پہ ہاتھ رکھا اور نظریں اٹھا کے چھت سے لٹکتی بوگن ویلیا کی بیلوں کو دیکھا۔ میں سمجھتی تھی کہ محبت بے چین اور جلد بازی کروانے والی نہیں ہوگی۔ پھر کیسی ہوگی؟ بے چینی سکون کا الٹ ہے، کھو دینے کا ڈر تحفظ کا الٹ ہے۔ میں سمجھتی تھی محبت میں کھو دینے کا ڈر نہیں ہوگا، سکون ہوگا، تحفظ ہوگا۔ وہ کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور کیف خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کھڑکی کے باہر کنال کے ساتھ لگے درخت بھاگتے دکھائی دے رہے تھے، ہر طرف خاموشی تھی۔ میں سمجھتی تھی محبت کمفرٹیبل کر دینے والی ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جیسے، تحفظ کا احساس۔ وہ کار کا دروازہ کھولے کھڑا تھا اور وہ دھوپ میں کھڑی تھی۔ قریب آئی تو دھوپ کا راستہ رک گیا، ہر طرف چھایا تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ میں اپنی محبت کے ساتھ جہاں بھی ہوں گی خوش ہوں گی۔ مجھے خوشی کی تلاش میں ایک نئے شہر جا کے نئی زندگی نہیں بسانی پڑے گی۔ وہ دونوں سامان کی بیٹھک میں موڑوں پہ بیٹھے تھے۔ سامنے مٹی کے پیالوں میں مہک اڑاتی چائے اور نان خطائیاں رکھی تھیں۔ وہ چائے سے اٹھتے دھوئیں کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا اور وہ مسکرا کے اسے سن رہی تھی۔ دیکھو، میری ارینج میرج ہوئی تھی، میرا تجربہ مختلف تھا۔ سفورہ کے چھری کانٹا چلانے کی آواز سے کوئی فسون سا ٹوٹا۔ وہ چونک کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ بے چینی وغیرہ شادی سے پہلے ہوتی ہے، شادی کے بعد زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ ایک ہی انسان سے روز لڑائی اور روز صلح ہوتی ہے۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ ویسے بھی مرد کی شکل کون دیکھتا ہے؟ شکل؟ وہ ایک دم چونکی۔ زیاد کی شکل کو کیا ہوا؟ نہیں، دراصل سفورہ گڑبڑا گئی۔ میرا مطلب تھا تمہارے مقابلے میں بہت پرنس چارمنگ نہیں ہے، لیکن اچھا ہے، ڈیسنٹ ہے۔ اور شکلیں کہاں میٹر کرتی ہیں یار، اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ یعنی تمہیں وہ نارمل لگتا ہے؟ وہ قدرے خفا ہوئی اور اپنے کھانے پہ جھک گئی۔ مجھے تو وہ بہت ہینڈسم لگتا ہے۔ یہی تو محبت ہے، نارمل انسان بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ سفورہ ہنس دی تو وہ بھی مسکرا دی۔ زیاد تھوڑا تلخ ہے، اس کی منگیتر کی موت کا ٹراما ابھی تک تازہ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ محبت سے اس کو فکس کر لوں گی۔ اس بات پہ سفورہ چونکی، پھر کھنکاری۔ مالا، کوئی عورت کسی مرد کو جوڑ نہیں سکتی، نہ ہیل کر سکتی ہے، نہ فکس کر سکتی ہے۔ شادی کے بعد وہ بدلے گا نہیں، تھوڑا بہت تمہارے طریقے پہ ڈھل جائے گا۔ ویٹر ڈرنکس کی ٹرے اٹھائے ان کے قریب آیا اور ادب سے ایک گلاس سفورہ کے سامنے رکھا۔ غلط۔ محبت انسان کو بدل بھی سکتی ہے اور فکس بھی کر سکتی ہے، محبت ہی تو ہیل کرتی ہے، یہ سب سے بڑا مرہم ہوتی ہے۔ وہ مسکرا کے اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ سفورہ کچھ کہنے لگی تھی، لیکن اسی وقت ویٹر دوسرا گلاس رکھنے جھکا ہی تھا کہ گلاس ہاتھ سے سلپ ہوا، بہت سا منٹ مارگریٹا کشمالہ کے کندھے پہ جا گرا۔ اندھے ہو کیا؟ دیکھ نہیں رہے؟ سفورہ ایک دم گھبرائی۔ سفورہ، اٹس اوکے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے اسے آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر نیپکن اٹھایا اور پرسکون انداز میں اپنا کندھا صاف کیا۔ سوری میم، ریئلی سوری۔ کمزور سا ویٹر گھبرا کے جلدی جلدی معذرت کرنے لگا۔ کوئی بات نہیں، دوسری ڈرنک لے آئیں، میں اسے واش کر لیتی ہوں۔ وہ نرمی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ریسٹ روم سے واپس آئی تو دیکھا سفورہ کے پاس مینیجر اور ویٹر کھڑے معذرت کر رہے تھے اور وہ خفگی سے ان کو ڈانٹ رہی تھی۔ اٹس اوکے سفورہ، جانے دو۔ وہ واپس بیٹھے اور ان کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ صاف نیپکن گود میں بچھایا، پھر محسوس ہوا سفورہ اسے ناراضی سے گھور رہی تھی۔ اسے سزا ملنی چاہیے تھی مالا، ورنہ سیکھے گا کیسے؟ اس نے میرا کاریو ڈیگن خراب کیا اور تمہاری ڈانٹ نے اس کا پورا دن خراب کر دیا۔ حساب برابر۔ اب اپنی انا کے پیچھے میں کسی غریب کو اس کی نوکری سے نہیں نکلوا سکتی۔ وہ پلیٹ اپنی طرف کھسکائے، کھانا وہیں سے شروع کر چکی تھی۔ انا کہاں سے آگی درمیان میں؟ سفورہ خود بھی ریسٹورانٹ مینیجر تھی، اس کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ وہ جواباً دھیرے سے ہنس دی۔ ہنسی کیوں؟ کچھ نہیں، کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے سر جھکا کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کا دل اب ہلکا پھلکا تھا، وہ درست فیصلہ کر رہی تھی۔ ناممکن، ایک دم ناممکن۔
रूम नंबर 555 की खिड़की का ब्लाइंड ऊपर उठा था, जिसके बायस बज़ाहिर तेज लेकिन दर हकीकत ठंडी धूप अंदर दाखिल होने का रास्ता बना चुकी थी। सूरज किसी हमसाया इमारत की ओट में था, इसलिए धूप का रुख तिरछा था। वो सिर्फ खिड़की के साथ रखे काउच तक पहुंच पा रही थी, जिस पे बीरबल फरीद चुपचाप गहरी सोच में डूबा बैठा था। दीवार पे लगे कागज, मेजों पे बिखरे दस्ते, सब कुछ ऐसे सफाई से समेटा जा चुका था जैसे कुछ फैलाया ही ना हो। माहिर बेड की टेक से कमर टकाए, टांगे लंबी किए नीम दराज था। सर पीछे तकिए पे था और आंखें दाएं बाएं टहलते चंगेज पे जमी थी। नामुमकिन, कोई किसी पे मोहब्बत का जादू कैसे कर सकता है? चंगेज झिंझला गया था। जैसे शम्स ने मेरी माँ पे करवाया था। हो सकता है तुम्हारी माँ को शम्स की कोई खूबी अच्छी लगी हो। शम्स में कोई खूबी नहीं थी। वो सपाट नजरों से चंगेज को देख रहा था। सरकार इस जादू में माहिर है, वो किसी पे भी सहर इश्क करवा सकता है। सरकार का कोई ईमेल एड्रेस नहीं मिल सकता? मेरे तो सारे मसले हल हो जाएं। सोच में डूबा बीरबल खनकारा, लेकिन कोई उसकी तरफ मतवज्जा ना था। तुम्हें कैसे मालूम सरकार इस जादू में माहिर है? चंगेज अब मशकूक नजरों से उसे देख रहा था। माहिर ने शाने झुकाए। मैंने 2 + 2 4 किया है। इस एल्बम में मेरी माँ की तस्वीर भी थी और कशमाला की भी। मैं समझता था कि एल्बम वाली औरतों को सरकार ने मरवा दिया है या मरवाना है, इसलिए मैं कशमाला की हिफाजत करना चाहता था ताकि उसके साथ वो ना हो जो मेरी माँ के साथ हुआ था। लेकिन मैं गलत था। उसने खुद पे अफसोस किया। यानी एल्बम वाली औरतों पे दरअसल सरकार ने जादू किया था? बिल्कुल। उसने मुख्तलिफ क्लाइंट्स के लिए मुख्तलिफ औरतों पे सहरे इश्क किया था। सरकार एक ट्रॉफी कलेक्टर भी है, अपने हर शिकार का हिसाब रखता है। मैं नहीं मानता, कोई किसी के दिल में अपनी मोहब्बत जादू के जरिए पैदा नहीं कर सकता। चंगेज ने नाक से मक्खी उड़ाई। दुरुस्त। उसने सर तायद में हिलाया तो वो दोनों चौंके उसे देखने लगे। क्या मतलब? सहरे इश्क कभी कामयाब नहीं होता, क्योंकि कोई इंसान जादू के जरिए किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता। वो टेक लगाए संजीदगी से इन सवालात के जवाब दे रहा था। लेकिन तुमने कहा सहरे इश्क असर करता है। सबसे ज्यादा मायूसी बीरबल फरीद को हुई थी। सहरे इश्क इश्क नहीं होता, सहर होता है। एक इल्यूजन, मोहब्बत का एक सराब, एक मसनूई एहसास जो साहिर महबूब के दिल में जगाता है। महबूब उसको मोहब्बत समझता है और उसने थूक निकला और अपने साहिर को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता है, जैसे हमारी माँ ने किया। एक ही बात है, मोहब्बत हो या उसका एहसास। एक बात नहीं है बीरबल, मोहब्बत हमेशा के लिए होती है। सहर इल्यूजन है। दूर से लगता है सड़क पे पानी पड़ा है, लेकिन करीब आओ तो पानी नहीं होता, सिर्फ धूप का इल्यूजन होता है। यानी सहरे इश्क जल्द टूट जाता है। मैं नहीं मानता। चंगेज नफी में सर हिलाते हुए कुर्सी पे बैठा। तुम सिर्फ जिया सुल्तान से जेलस हो और हस्पताल के इस बंद कमरे की कैद ने तुम्हारे ज़हन पे बुरा असर डाला है। ऐसे मत कहो चंगेज। बीरबल बुरा मान गया। उसके ज़हन पे असर बहुत पहले से है। हस्पताल के कमरे का क्या कसूर? माही ने जवाबन बस एक नजर उसे देखा और कंधे उचका दिए। वल्लाह, माहिर फरीद कभी गलत नहीं होता। तुम ये साबित कर सकते हो? चंगेज ने टांग पे टांग जमाई और संजीदगी से उसे देखा। वो कुछ कहने लगा, लेकिन चंगेज ने हाथ उठा के उसे रोका। और ये मत कहना कि वो हैंडसम नहीं है। जब किसी लड़की को किसी आदमी से मोहब्बत हो जाए तो वो उसको हैंडसम ही लगता है। मैंने उसकी तस्वीर देखी है, वो बदसूरत नहीं है। मैंने कब कहा बदसूरत है? सिर्फ हैंडसम नहीं है, वो खुद को बदसूरत समझता है, इसलिए उसने जादू का सहारा लिया है। क्या तुम ये साबित कर सकते हो? उसने चबा चबा के अपनी बात दोहराई। क्योंकि अगर वो वाकई जादू करवा रहा है तो तुम्हें उस लड़की को बचाना होगा। क्या कह पाओगे कि वल्लाह, माहिर फरीद कभी गलत नहीं होता? मैं साबित कर सकता हूँ। उसका अंदाज अटल था। कैसे? माहिर फरीद ने गहरी सांस खींची और फिर वो कहना शुरू हुआ। कैफ की विला नमा इमारत के अंदर लहलहाते सरसब्ज पौधे खामोशी से वर्कर्स को काम करते देख रहे थे।
शबनम अपने डेस्क के साथ खड़े कागजात के एक पलंदे पे सर झुकाए हुए थी। जब करीब आते कदमों की आहट पे चौंकी, सर उठा के देखा तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। अब्दुल मालिक फरीद लिफ्ट से बाहर आते दिखाई दे रहे थे। ग्रे सूट, सफेद शर्ट, डायमंड टाइपिंग और सिल्वर बालों को जेल से जमाए उनका चेहरा हमेशा की तरह बेतासुर था। शबनम एकदम सीधी हुई, निगाहों ने उनका पीछा किया, यहाँ तक कि वो सीधा ज़ारा के ऑफिस की तरफ बढ़ गए। शबनम अब के कदरे तजस्सुस से सिमत में देखने लगी। मालिक बे कैफ को इस काबिल समझे कि खुद वहां तशरीफ लाएं। ये हर रोज नहीं होता था, कुछ तो था। उन्होंने शीशे का दरवाजा दस्तक के साथ खोला तो अपनी कुर्सी पे बैठी ज़ारा झुंझलाई हुई साथ खड़े मुलाजिम से कह रही थी, एक ढंग का कावा नहीं बना सकते तुम लोग, ले जाओ इसको। उंगलियों से नन्ही सी प्याली भरे धकेली। मुलाजिम माजरत करता हुआ जल्दी से कप उठाने लगा। कहवे के चंद कतरे छिलक गए। ज़ारा ने उनको आते देखा तो खामोश हुई। लगता था जैसे काफी देर से उसकी क्लास ली जा रही हो। वो बगौर उसकी पेशानी के बल देखते हुए सामने आए और कुर्सी खींची। अपनी शैलो ईगो की वजह से उसको नौकरी से निकालोगी क्या? साथ ही मुलाजिम को अब्रू से जाने का इशारा किया। वो जल्दी जल्दी ट्रे समेटता बाहर को लपका। आप कैसे आए बाबा? उसके खुले बाल दोनों कंधों पे कर्ल्स में सेट थे, बिना आस्तीन के सफेद ब्लाउज पहने जिसके गिरे बांध पे सुनहरी जंजीर झूल रही थी। एक्रेलिक नाखूनों को सब्ज नेल पॉलिश से रंगे वो घनी मसनूई पलकें झुकाए बाप को देखने के बजाय कागजात उल्टा पलटा रही थी। माथे के बल हनूज कायम थे। क्योंकि फोन पे लगा तुम अपसेट हो। उनकी आंखें किसी भी तासुर से आ रही थी, जैसे बर्फ की एक झील हो। ज़ारा ने आंखें उठा के उन्हें शिकायती नजरों से देखा। माहिर से मिले हैं आप? उसके दोस्तों ने मेरा दाखिला बंद कर रखा है। अजीब लोग। नापसंदीदगी से झुरझुरी ली। क्यों रह रही है उन अजीब लोगों में? वापस आ जाओ। वो बगौर उसको देख रहे थे। हमेशा की तरह इस दफा उसने ठंडे अंदाज में हंस के उनकी बात हवा में नहीं उड़ाई। उसने फाइल बंद की और पीछे को टेक लगाई। चेहरा नाराज नाराज सा था। मैं यहाँ खुश हूँ, उसकी जिंदगी में तुम कहीं नहीं हो ज़ारा। पहली दफा उनकी आवाज में दुख सा उभरा, जैसे बर्फ की झील में शगाफ जाहिर हुआ और एक पत्ता ऊपर तैरने लगे। मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम उसकी जिंदगी में कहीं नहीं हो। वो आगे को झुके और बात दोहराई। ज़ारा की आंखों में गुलाबी सी नमी उभरी। आप गलत हैं, वो आखिर में मेरे पास ही आएगा। तुम अपनी जिंदगी जाया कर रही हो। मेरे साथ वापस चलो ताकि मैं अपनी बहनों की तरह शादी और बच्चों में जिंदगी जाया करूं। क्यों बाबा, आपको तो अपने जैसी बेटी चाहिए थी। तुम्हें अब तक मालूम नहीं हुआ कि मुझे कैसी बेटी चाहिए थी। वो धीरे से उठ खड़े हुए। बर्फ वापस जम गई। पत्ता कहीं नीचे मुंजमद हो गया। वो अभी दरवाजे तक पहुंचे थे जब ज़ारा ने लब खोले। उसने मुझे एक आदमी की बैंक स्टेटमेंट निकलवाने के लिए कहा है, ज़ियाद सुल्तान। वो हैंडल पे हाथ रखे रखे मुड़े। क्या पूछना चाहती हो? क्या माहिर ये सब किसी लड़की की वजह से कर रहा है? वो बिना पलक झपकाए बाप की आंखों में देख रही थी। वहां सिर्फ बर्फ थी। हाँ, और उस लड़की का नाम हलाल है। जरा से शाने उचकाए। वो हलाल के लिए ये सब नहीं करा। वो एकदम दुरुस्ती से बोली, गला रंध गया। कोई लड़की भी है जिससे वो लाहौर में मिला था और आप जानते हैं उसे। वो खामोशी से उसे देखे गए। हाथ अभी तक हैंडल पे था। सवाल ये है कि आप उस लड़की को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? उसकी गीली आवाज बुलंद हुई। डीजी साहब की बेटी की सालगिरह है, जरूर जाना वरना वो बुरा मानेगा। एक एक लफ्ज चबा चबा के कहा और दरवाजा खोल के बाहर निकल गए। शबनम जो तजस्सुस से उस तरफ देख रही थी, जल्दी से फाइल में चेहरा छुपाए रुख मोड़ गई। हस्पताल के प्राइवेट रूम नंबर 555 में उस सुबह खामोशी फैली थी। ना किसी मशीन की आवाज थी, ना इंसान की। वहां कोई मौजूद ना था सिवाय बिस्तर पे टेक लगाए नीम दराज मरीज के। गाल पे जख्म का निशान वैसा ही था। आंख तले नील भी जामनी पड़ चुके थे। वो मोबाइल स्पीकर पे रखे दूसरी जानिब जाती घंटी सुन रहा था।
اسکرین پہ 1/50 جگمگا رہا تھا۔ وہ چند لمحے ان الفاظ کو دیکھے گیا۔ اسکرین دھیرے دھیرے پگھلنے لگی، یہاں تک کہ وہ پگھلی چاندی کی طرح سارے پہ چھا گئی۔ اس منظر نامے سے دھوئیں کا ایک مرولہ اٹھا، سفید آسمان میں سیاہ دھواں، اور وہ وہیں رقم ہو گیا۔ یہ منظر اس پینٹنگ میں پینٹ کیا گیا تھا جو برسوں پہلے اس روز رابیل کے اپارٹمنٹ کی دیوار پہ دکھائی دے رہی تھی۔ رابیل اس پینٹنگ تلے بچھی کرسی پہ بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، کانوں میں ننھے ہیرے پہنے۔ ان کا چہرہ سپاٹ اور سرد تھا۔ ماں پلیز، میں پھر سے آیا ہوں آپ کی منت کرنے۔ وہ ان کے سامنے بیٹھا تھا، کلین شیو اور کم عمر چہرہ، ماتھے پہ بکھرے بال، آنکھوں تلے حلقے۔ شمس سے شادی نہ کریں، وہ آپ کو ہرٹ کر دے گا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ان کا ہاتھ تھام لیا، لہجے میں لجاجت تھی۔ بے چین نگاہیں ان کی سرد آنکھوں پہ جمی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ لہجہ سر تھا۔ میں لوگوں کے بارے میں کبھی غلط نہیں ہوتا۔ شمس سب کچھ پلاننگ کے تحت کر رہا ہے، وہ صرف آپ کی دولت کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی تمہیں اپنی ماں اتنی ارزاں لگتی ہے کہ کوئی اس کا ساتھ اس کے اپنے لیے نہیں چاہ سکتا؟ جو چاہتا تھا اسے آپ نے چھوڑ دیا۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ اور وہی تمہیں یہ سب سکھا کے یہاں بیچتا ہے نا؟ انہوں نے بے رخی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ وہ انہیں دیکھ کے رہ گیا۔ میرے بیمار باپ کے پاس سکھانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تم مجھے شمس کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ تم اس کو جانتے تک نہیں ہو۔ ہر کوئی ماہر فرید کی بات کا اعتبار کرتا ہے، آپ کیوں نہیں کرتی؟ دیوار پہ لگی پینٹنگ کا رنگ سنہری پڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ سونے کی طرح پگھلنے لگی۔ اس پگھلے سونے میں ایک دھوپ سے بھری صبح ابھرنے لگی۔ وہ دونوں دہلی گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ مجھ پہ بھروسہ کرتی ہیں؟ ہاں۔ وہ آپ کو ہرٹ کرے گا۔ تم مجھے زیاد کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ سب آنکھوں میں شک تھا۔ تم اس کو جانتے تک نہیں ہو۔ دھوپ ٹھنڈی ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی۔ ماہر نے آنکھیں کھولی۔ روم نمبر 555 میں وہ لیٹا تھا اور اسپیکر فون پہ ماں بینا مبین ہیلو کہہ رہی تھی۔ ماہر فرید کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، لیکن ایک کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ کیسی کوشش؟ وہ اس اچانک سی فون کال پہ حیران ہوئی تھی۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری ماں اور بہن پہ جادو کروانے والا سرکار کا کلائنٹ کون ہے، تو کبیرہ تائی ہے، مجھے معلوم ہے۔ ماہر فرید نے گہری سانس اندر کھینچی۔ تم کئی برس سے انہی کو اپنا دشمن گردانتی آئے ہو۔ اگر میں کسی اور کا نام لوں تو مان لو گی؟ مجھے ثبوت چاہیے ہوگا۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ ماہر کے لب او میں سکڑے۔ یعنی تمہیں میرا اعتبار نہیں ہے؟ ہمارے اوپر جادو کروانے والی میری ماں کی سب سے بڑی دشمن کبیرہ تائی ہی ہے۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ ناممکن۔ زیاد سلطان، وہ ایک دم بولا۔ اگر میں کہوں کہ وہ تمہاری فیملی کا سب سے بڑا دشمن ہے تب؟ چند لمحے کے لیے لائن خاموش ہو گئی۔ پھر سے سگار پینے لگے ہیں؟ مذاق نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ ضیاء سلطان سرکار کا کلائنٹ ہے۔ ماہر صاحب میری بات سنیں۔ اس کی آواز سے چھلکتا غصہ ساز سمندر پار بھی اپنی حدت سے سارے کمرے کو دہکا گیا تھا۔ آپ نے مالا کو دھوکہ دیا۔ میں نے اس بات کو جانے دیا کیونکہ مجھے آپ کی نیت پہ کبھی شک نہیں ہوا تھا۔ آپ کی وجہ سے مالا اور میری لڑائی ہوئی، اس بات کو بھی میں نے جانے دیا۔ لیکن اب آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ اس شخص پہ الزام لگا رہے ہیں جس سے میری بہن شادی کرنے جا رہی ہے۔ غصہ، دکھ، حیرت اس کے لہجے میں کیا نہیں تھا۔ میں غلط نہیں ہوں، ضیاء تمہاری کہانی کا ویلن ہے۔ وہاں صرف ہٹ درمی تھی۔ آپ یہ سب مالا اور ضیاء کی شادی روکنے کے لیے کر رہے ہیں، ہے نا؟ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرتی ہے، لیکن اگر وہ اس شخص سے شادی کرتی ہے جو میرے دشمن کا کلائنٹ ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اسے یہ غلطی کرنے سے روکوں۔ مالا اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے، آپ کو میرے یا اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک منٹ، فون مت رکھنا۔ وہ واقعی فون رکھنے والی تھی جب وہ تیزی سے بولا، کیا ضیاء تمہارے لیے کچھ لاتا ہے؟ کچھ میٹھا؟ ہر دفعہ ایک ہی چیز؟ وہ سوچ سوچ کے کہہ رہا تھا، چاکلیٹس، یقیناً چاکلیٹس۔
اب کے خاموش ہونے کی باری ماہی کی تھی۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اسے چنبا ہوا۔ اسی لیے تم اس کا دفاع کر رہی ہو، کیونکہ ان چاکلیٹس کے ذریعے تمہاری مخالفت کو پہلے ہی حمایت میں بدل چکا ہے۔ میں مزید کوشش نہیں کروں گا، لیکن اگر میں تمہارے پاس ثبوت لے کر آؤں تو مان جاؤ گی؟ لائن خاموش ہو گئی، جیسے وہ خود میں مسئلے میں پڑ گئی ہو۔ جب ثبوت ہوگا تب بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تب تک اس کی لائی ہوئی چاکلیٹس مت کھانا، ان میں جادو ملا ہوتا ہے۔ اف! ماہی نے زور سے بٹن دبا کے کال کاٹی۔ اس نے تمہارا یقین نہیں کیا؟ بیربل ابھی ابھی کمرے میں آیا تھا، فریج سے کین نکالا اور اس کے سامنے بیٹھا۔ مجھے معلوم تھا وہ یقین نہیں کرے گی، وہ اس کا ہونے والا بہنوئی ہے، وہ اس کے مقابلے میں میری کیوں سنے گی؟ پھر اسے یہ سب کیوں بتایا؟ تاکہ اس کے دل میں شک کا بیج ڈال سکوں اور لاپرواہی سے شانے جھکائے۔ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے اسے وار نہیں کیا تھا۔ اس نے موبائل ایک طرف ڈال دیا۔ بیربل جو کین لبوں تک لے جا رہا تھا رک کے اسے دیکھنے لگا۔ بس تم مزید کچھ نہیں کرو گے؟ نہیں، اب جو کرنا ہے انہوں نے خود کرنا ہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی کتاب اٹھا لی اور بک مارک لگا صفحہ کھولا۔ وہ لڑکی ایک ٹال، ڈارک اور ناٹ سو ہینڈسم ولن سے شادی کرنے جا رہی ہے، تم اس کو بچاؤ گے نہیں؟ کوئی انسان کسی کو نہیں بچا سکتا، اسے اپنے آپ کو بچانا ہے اور مجھے اپنی بہن کو ڈھونڈنا ہے۔ مالک درست کہتا تھا، میرے جذبات درمیان میں نہیں آنے چاہیے تھے۔ ویسے بھی سحر عشق کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ کتاب کھول کے چہرے کے سامنے کر چکا تھا۔ بیربل ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ تم نے خود کہا تھا کہ جادوگر کسی پر بھی سحر عشق کروا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کامیاب ہوتا ہے، بلکہ اس نے پڑھتے ہوئے صفحہ پلٹایا۔ سحر عشق کا انجام وہ نہیں ہوتا جو تم سوچ رہے ہو۔ اس کے لب ہل رہے تھے اور نیل زدہ آنکھیں صفحے پہ جمی تھیں۔ 2 ماہ بعد وہ ایک سرد اور تاریک کمرہ تھا۔ اس میں کوئی فرنیچر نہ تھا سوائے ایک پلنگ کے۔ مالا اس پلنگ پہ بیٹھی تھی، گھٹنے سینے سے لگائے، خوف سے چوکھٹ کو دیکھتی۔ چوکھٹ پہ دروازے کی جگہ ایک پردہ لگا تھا، پر وہ دھیرے دھیرے ہوا سے لہرا رہا تھا۔ اس کی خوف زدہ آنکھیں پردے پہ جمی تھیں۔ دفتن پردے کے پیچھے سے ایک ہاتھ نکلا، منحنی سا بوڑھا ہاتھ۔ اس نے پردہ مٹھی میں دبایا۔ وہ اس کے سیاہ لمبے ناخن دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھٹنے مزید سینے سے لگائے، خود کو اپنے ہی بازوؤں میں لپیٹا۔ ہاتھ اب پردہ سرکا رہا تھا، ایک ایک انچ، ایک ایک سانس۔ پھر اس نے سر نکال کے اندر جھانکا۔ یہ وہی بچہ تھا، وہی منحوس صورت بچہ جس کے کان لمبے، سر بڑا اور گول چہرہ تھا، بال غائب، آنکھوں کی جگہ سیاہ گڑھے تھے۔ وہ اس کو دیکھ کے مسکرایا، کھوکھلی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ جاگی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں تھی، بھاری کمبل اوپر ڈالے، نیم گرم کمرے میں، کسی دوسرے کی موجودگی کے بغیر۔ اس نے کمبل اوپر سے ہٹایا، اپنی گردن کو چھوا، سارا وجود پسینے میں تر تھا۔ اس کی انگلیاں کپکپا رہی تھیں، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سب کچھ نارمل تھا سوائے اس کے۔ اس نے پیر نیچے اتارے اور آگے بڑھ کے بتی روشن کی۔ ایک دم سارے میں روشنیاں سی پھیل گئی۔ کمرے کے کونے میں شاپنگ بیگز کا ڈھیر لگا تھا، گو کہ وہ سلیقے سے رکھے تھے لیکن جگہ بہت لے رہے تھے۔ وہ ننگے پیر چلتی سنگار میز تک آئی، اپنا عکس دیکھا۔ اس کا چہرہ بے داغ تھا، سفید اور خوبصورت، سبز آنکھیں البتہ خوف سے بھری تھیں۔ آئینے کے کونے میں چند سٹیکی نوٹس لگے تھے، ان پہ کرنے کے کام لکھے تھے۔ چند کاموں کو لائن لگا کے کاٹ دیا گیا تھا، باقی ویسے ہی تھے۔ نکاح کا جوڑا پک کرنا ہے، ویڈنگ رنگ خریدنی ہے، اس سے مزید کام نہیں پڑے گئے۔ نظریں نیچے پھسل گئیں۔ میز پہ سامنے نکاح کا کارڈ رکھا تھا، سفید کارڈ پہ سنہری رنگ سے عبارتیں لکھی تھیں۔ کارڈ کے اوپری حصے پہ ایک بیبی پھول چسپا تھا، ننھا سا پھول۔ اس نے انگلیاں پھول پہ پھیری، نیچے نکاح کی تاریخ نظر آ رہی تھی۔ آج سے ٹھیک 10 دن بعد زیاد اور اس کی شادی تھی، صرف نکاح کا فنکشن ہونا تھا اور اسی شام رخصتی۔ گزشتہ 2 ماہ سے شادی کی تیاریوں کے لیے بازاروں کے چکر لگاتے لگاتے اس کے ذہن نے وہ سب فراموش کر دیا تھا۔ وہ احساس کہ کوئی تعاقب کر رہا ہے، کوئی اس کا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ سب اسے بھول گیا تھا۔
वो वाकयात होने भी खत्म हो गए थे। अब न कोई खून के छींटे थे, न खुलते बंद होते पानी के नल। जिंदगी सुकून में थी। उसने बूढ़े जादूगर का पीछा छोड़ दिया था और यकीनन उसने भी माला का पीछा तर्क कर दिया होगा। लेकिन आज कुछ नया हुआ था। कई माह बाद वो ख्वाब फिर से दिखाई दिया था। वही मनहूस बच्चा, चेंजलिंग, लेकिन वो उसके करीब नहीं आ रहा था, जैसे फासले पे घात में बैठा हो किसी शय का मुंतजिर। अपने अक्स को देखती उसकी नजरें गर्दन में झूलती चेन पे ठहर गईं, जिनमें स्याह फाख्ता परोई हुई थी। उसने 2 उंगलियों से फाख्ता को थामा और आंखें बंद करके गहरी सांस अंदर खींची। फिर जब वो सांस बाहर खारिज हुई तो उसका खौफ कम होने लगा था। सिर्फ 3 सांसें कश्माला मुबीन को पुरसुकून कर सकती थी। चंद लम्हों बाद वो बेड पे बैठे फोन कान से लगाए ज़ियाद को अपना ख्वाब सुना रही थी। ज़ियाद उसे हमेशा कहता था कि अगर उसे दोबारा बुरे ख्वाब आने लगे तो उसे जरूर शेयर करे, शायद वो दोनों मिलके उसका कोई मतलब निकाल सकें। यकीनन कबीरा आंटी फिर से शुरू हो गई हैं। ज़ियाद ने सुनते ही तबसरा किया। हमारे खानदान में जादू के लिए वही मशहूर है। वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहती थी, ऐसा नहीं हो सका, इसलिए अब वो मेरा और आपका रिश्ता खत्म करवाने के लिए पूरा जोर लगाएंगी। निकाह में 10 दिन रह गए हैं, एक दफा निकाह हो जाए तो उनके जादू नहीं चल सकेंगे। उसने इस बात में सर हिला दिया। ज़ियाद दुरुस्त कह रहा था। ये सब कबीरा तय कर रही थी और अगले 10 रोज तक करती रहेंगी। उससे तैयार रहना था। उसने एक नजर कमरे में रखे शॉपिंग बैग्स को देखा। सब कुछ परफेक्ट था, सिवाय चेहरा मोड़ के बेड की दूसरी साइड को देखा जो खाली थी, सिवाय उसे एक कमी के जो अब तक पूरी नहीं होगी। माँ नहीं थी, लेकिन नगीना आंटी तो थी ना। वो भी माँ की तरह बीमार थी। वो उनकी खिदमत करके उनमें अपनी माँ ढूंढ सकती थी। वो उदासी से मुस्कुरा दी। लाहौर के आसमान पर फैली गदली स्मोग ने मुबीन मंजिल की खिड़कियों को धुंधला दिया था। आंसुओं से सजी स्टूडियो की खिड़की के अंदर शाम की मुनासबत से सफेद बत्तियां जली थीं और चंद नफूस अंदर काम करते दिखाई देते थे। एक चौकी पे माला बैठी एक बड़े से चौकोर फ्रेम पे सर झुकाए हुए थी, जिसके ऊपर एक रेशमी कपड़ा खींच के लगाया गया था। उस पे जगह जगह सफेद आउटलाइन से कुछ फूल बनाए गए थे। वो छोटा ब्रश उंगलियों में थामे एहतियात से फूलों में रंग भर रही थी। फ्रेम के उस पार वही पठान बच्चा बैठा था, चेहरा हथेलियों पे गिराए। वो नाखुशी से रेशम पे उभरते फूलों को देख रहा था। ये फूल के आधे हिस्से में सफेद रंग भरा था और बाकी आधा खाली था। ये अच्छे नहीं लग रहे माला बाजी, कोई मसला है? माला ने नजरें उठा के उसे देखकर मुस्कुराई। माथे पे सब्ज रेशमी रुमाल बांधे वो बालों को जूड़े में लपेटे हुए थी। हस्बे मामूल एक गाल पे पेंट का धब्बा था और उंगलियां भी रंगीन हो रही थी। रंग सारे मसले हल कर सकते हैं तोती। उसने दूसरा ब्रश उठाया और सुर्ख पेंट में डुबो के फूल के खाली हिस्से को भरना शुरू किया। उस बच्चे का असल नाम न जाने क्या था, लेकिन वो खुद को तोती खान कहता था और उस वक्त उसकी आंखें तहय्युर से तोते की तरह फैल गई। वाह! सब साड़ी के कपड़े पे सुर्ख और सफेद फूल बहुत खूबसूरत लग रहा था। सुर्ख रंग याद रह जाने वाला रंग है। वो ब्रश को फिर से सुर्ख रंग से रगड़ रही थी जब दूर कहीं यादों में से एक आवाज उभरी। उसके हाथ सुस्त हुए, लेकिन उसने सर झटक दिया। उसे अब सर झटकने की आदत हो चुकी थी। नई ईमेल के टोन ने उसे मुतवज्जा किया तो उसने ब्रश रखा और फोन उठाते हुए गाल पे आई लट कान के पीछे अड़सी। सुर्ख धब्बा कान के करीब लग गया, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसकी आंखें ईमेल पढ़ते हुए बेयकीनी और खुशी से चमकने लगी थी। माला, तुम्हें खाला बुला रही है, कोई बात करनी है। माही ने चौखट पे आके दरवाजा बजाया तो उसने खुशी से टिमटिमाता चेहरा उठा के उसे देखा। मुझे दुबई में जॉब मिल गई है। उसके गाल गुलाबी हो रहे थे। एक दोस्त के कजन का रेस्टोरेंट रेनोवेट हो रहा है, मैं 1 माह बाद ज्वाइन कर सकती हूँ। मुबारक हो, माही सोच सोच के कहने लगी। लेकिन इतनी जल्दी? अभी शादी भी नहीं हुई और जॉब? बच्चा बारी बारी दोनों के चेहरे दिलचस्पी से देख रहा था। मैं शादी इसीलिए कर रही हूँ ना, ताकि एक नए शहर में नई जिंदगी शुरू कर सकूं, और जॉब उस जिंदगी में मेरे लिए बहुत जरूरी है। खाला से कहो मैं आ रही हूँ। वो मुतमईन थी। नीचे आई तो समर जहां खाला लाउंज में ही बैठी थी। वो हूरे जहां जैसी ही दिखती थी, सब्ज आंखें, सुर्ख और सफेद रंगत। अलबत्ता जिस्म मतवाजन था, मोटापा नहीं चढ़ा था।
امریکہ میں رہ کے خود کو فٹ اور جوان رکھے ہوئے تھی. باب کٹ بال ہیئر بینڈ سے پیچھے کر رکھے تھے. وہ بڑے صوفے کے کنارے پہ بیٹھی تھی. مالا آگے دوسرے کنارے پہ بیٹھی اور نرمی سے پوچھنے لگی, آپ نے بلایا تھا خالہ؟ سمر جہاں نے ایک نظر اسے دیکھا. وہ سیاہ ٹراؤزر اور لمبی قمیض میں ڈھیلا ڈالا کاری ڈیگن پہنے, جوڑا بنائے ماتھے پہ سبز رومال لپیٹے بیٹھی سادگی سے انہیں دیکھ رہی تھی. سمر جہاں 2 روز پہلے امریکہ سے آئی تھی اور چیسٹ لیگ کی وجہ سے زیادہ وقت آرام کرتی رہی تھی. کھل کے بات کرنے کا موقع آج ملا تھا. مالا, تم اس رشتے سے خوش ہو؟ انہوں نے الفاظ جوڑے. ماہی بھی خاموشی سے سامنے والے صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی. ظاہر ہے میں خوش ہوں. کیوں؟ اس نے چونک کے انہیں دیکھا, پھر ماہی کو. مالا بیٹے, میرا نہیں خیال زیاد تمہارے لیے ایک اچھی چوائس ہے. وہ اس کی طرف پہلو موڑ کے بیٹھی, چہرے پہ تفکر تھا. ان کی فیملی ہم سے بہت مختلف ہے, اور یہ نگینا, ان کے لہجے میں ناپسندیدگی ابھر آئی, وہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں رہی. ماہی نے گردن بالکل جھکا دی. وہ اس وقت مالا سے کوئی نئی لڑائی افورڈ نہیں کر سکتی تھی. نگینا آنٹی بہت اچھی اور نیک خاتون ہے. اس کو بہت برا لگا. ہر لڑکے کی طرح اپنے ہونے والے سسرال کی برائی اسے اپنی برائی لگی تھی. اللہ معاف کرے, لیکن لوگ جیسے نظر آتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں. خالہ نے ناک سے مکھی اڑائی. نگینا آنٹی آپ کو کیوں نہیں پسند؟ وہ بغور خالہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. کیونکہ وہ بہت چالاک عورت ہے. ہم ایک زمانے سے اس کو جانتے ہیں. وہ تمہاری ماں کو بھی پسند نہیں تھی. نہیں تو وہ اتنے مہینے سے ہمارے گھر آ جا رہی ہیں. ماں نے ہمیشہ ان کو ویلکم کیا ہے. اس کا لہجہ دفاعی تھا. نہیں مالا, خالہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ماں کو پہلے نگینا آنٹی پسند نہیں تھی. یہ تبدیلی عزا کی شادی سے آئی ہے. ماہی کھنکاری. عزا اس کی وہ کزن تھی جس کی شادی اٹینڈ کرنے وہ کیف کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور آئی تھی اور پھر لاہور سے نکل نہیں سکی. اسی شادی پہ وہ براہ راست پہلی دفعہ زیاد اور نگینا آنٹی سے ملی تھی. اس سے پہلے ماموں کے ٹیرس سے اس نے براؤنی کھاتے ہوئے ان کو صرف دیکھا تھا. ادھر ماہی کہہ رہی تھی, عزا کی شادی پہ نگینا آنٹی ایک لمبے عرصے بعد ماں سے ملی تھی اور انہوں نے سب کے سامنے کبیرہ تائی سے ملنے سے انکار کر دیا. اس وجہ سے ماں کا دل ان کی طرف سے نرم ہوا. اور پھر ماں برین ٹیومر کی مریضہ تھی. ان کا دماغ ٹھیک سے فیصلے نہیں کر پا رہا تھا, ورنہ انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں مجھے ہمیشہ یہی بتایا تھا کہ انہیں نگینا آنٹی نہیں پسند. مجھے ایسا کچھ یاد نہیں. اس نے بے چینی سے پہلو بدلا. گفتگو مشکل ہوتی جا رہی تھی کیونکہ تمہاری ماں کی غیبت کی عادت نہیں تھی. اس کو کوئی پسند نہ ہوتا تو اس سے دور ہو جاتی تھی, خاموشی سے, تمہاری طرح. خالہ نے بغور اسے دیکھا. اس کے اعصاب تن گئے تھے. اسے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا. ویسے نگینا آنٹی ہیں تو اچھی. ماہی سوچ کے بولی, ہماری ماؤں کو بہت سے لوگوں سے مسئلے ہوتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ لوگ برے ہوں. نگینا آنٹی نے حور کو اتنا پیار کیا تھا, پھر اسے گٹی بھی دی. ہم نگینا آنٹی کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ میری شادی زیاد سے ہو رہی ہے. اس نے زور دے کر یاد دلایا. زیاد ایک بہت عام سا انسان ہے بیٹا. اس میں کوئی ایسے ہیرے نہیں جڑے کہ تم اس کے بارے میں سوچو بھی. اوپر سے اس کے ماں باپ کا عجیب ٹاکسک سا رشتہ ہے. شادی سے پہلے ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ مرد کن حالات میں بڑا ہوا ہے. ٹاکسک حالات میں بڑے ہونے والے مرد ٹاکسک ہوتے ہیں. یہ بات کو دیکھو, اگر آج وہ ماہی کے ساتھ اچھا ہے تو اس لیے کہ اس کے گھر کا ماحول صحت مند تھا. ہر انسان کے اندر بچپن کا ٹراما ہوتا ہے خالہ. ہم بھی تو بغیر باپ کے بڑے ہوئے ہیں. کیا ہم ٹاکسک ہیں؟ شادی کے بعد 2 لوگ ایک دوسرے کی محرومیوں کو پورا کرتے ہیں. اس کے ماں باپ کی سزا اس کو کیوں دیں؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی. بیٹے, تمہیں زیاد سے اچھا رشتہ مل سکتا ہے. اچھا؟ کون؟ وہ چونکی. پہلی دفعہ اسے خالہ کی بات سمجھ میں آنے لگی. انہوں نے گہری سانس لی, چند لمحے کا توقف کیا. اب کہ ماہی بھی چونکی. کچھ تھا جو وہ نہیں جانتی تھی. میرے جیٹ کا بیٹا ہے فائق, عباد کا فرسٹ کزن, امریکہ میں ہوتا ہے, ڈاکٹر ہے. اس کی ماں نے مجھے تمہارے لیے کہا ہے. وہ بہت اچھا, بہت قابل لڑکا ہے. فائق کی تو پچھلے سال ڈائیورس ہوئی ہے خالہ. ماہی بے یقینی سے بولی. ڈائیورس کا کیا ہے, ہوتی رہتی ہے. مرد پہ کوئی دبا تھوڑی لگ جاتا ہے. خالہ نے اسے گورا. وہ اپنی جگہ بالکل شال ہو گئی. خالہ اس کو زیاد کے مقابلے میں ایک طلاق شدہ آدمی کا رشتہ قبول کرنے کے لیے کہہ رہی تھی, وہ بھی اس کی شادی سے 10 دن پہلے. طلاق کو لوگوں نے ٹیبو بنا لیا ہے. ایسی بری چیز نہیں ہوتی طلاق.
टॉक्सिक रिश्ते में रहने से बेहतर है बंदा तलाक लेकर अलग हो जाए। और फाइ की बीवी ही कोई साइको थी, शुक्र है उसने जान छुड़ा ली। वो हर लिहाज से ज़ियाद से बेहतर है, तुम उससे बात करके तो देखो। खाला उसे फिर से समझाने लगी। उसने कुछ कहने के लिए लब खोले। बहुत कुछ अंदर एकदम से उबलने लगा था, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा। बस एक गहरी सांस नाक से अंदर खींची और लबों से खारिज कर दी। सीने में उबलता लावा ठंडा हो गया। मैं जानती हूँ कि आप मेरी भलाई चाहती हैं खाला, उसने नरमी से उनके हाथ थामे। आपसे पहले मुझे कई कज़न्स ने भी यही कहा है कि ज़ियाद और मेरा जोड़ नहीं है, लेकिन मेरे नज़दीक वो एक अच्छा इंसान है। फिर शादी ऐसा जुआ है जिसमें अपनी मर्जी से खेलना चाहती हूँ। अगर ज़ियाद एक गलती है तो ये मेरी गलती होनी चाहिए। किसी इंसान की गारंटी नहीं होती, कोई शादी के बाद कुछ भी निकल सकता है। जिंदगी इतनी कीमती है कि इसमें तजर्बे नहीं करने चाहिए माला। खाला ने अफसोस से उसे देखा। मैं नहीं समझती कि मैं गलती कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये गलती है तो कम से कम ये मेरी गलती होगी। उसने उसी नरमी से अपना हाथ उनके हाथ से लहदा कर लिया और उठ खड़ी हुई। खाला यासियत से उसे देखे गई। माँ ने गिन्ना आंटी को क्यों नहीं पसंद करती थी? माला के जाने के बाद माही सोच में गुम बोली, क्योंकि तुम्हारी माँ अल्लाह का बहुत जिक्र करती थी, और जो बहुत जिक्र करने वाले लोग होते हैं ना, उन्हें इशारे मिल जाते हैं, अंग्रेजी में जिसे तुम वाइब्स कहती हो। फिर कुछ याद आने पे खफगी से माही को घूरा। और तुमने भी पकड़ के उसी औरत से बेटी को गुट्टी दिलवा दी? वो उन्होंने खुद कहा था। वो गड़बड़ा के खड़ी हुई। और का फीडर लेने वो किचन तक आई तो देखा काउंटर पे ज़ियाद की लाई चॉकलेट्स का एक बॉक्स अध खुला रखा था। ज़हन में माहिर का कहा फिक्रा गूंजा, लेकिन उसने सर झटका और एक चॉकलेट निकाल के रैपर उतारने लगी। ख्वामखा जेलस है वो। रैपर डस्टबिन में उछाला और चॉकलेट मुंह में रखते वो आगे बढ़ गई।